اس لیے کہ اللہ کو یہ بشری جو شکل ہے یہ بہت محبوب ہے، اور اسی وجہ سے قرآن بھی فرماتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے بہت اچھا بنایا کہ اس شکل میں اپنے محبوب کو معبود کروایا۔ فرشتوں کا بھی وہ شکل نہیں ہے، اگر فرشتوں کی شکل انسان سے اچھی ہوتی تو اللہ فرشتوں کی شکل میں محبوب کو ہے۔ اب سب سے اعلیٰ شکل انسانی اس وجہ سے ہو گئی کہ اس شکل میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، اسی وجہ سے سب سے اعلیٰ شکل ہو گئی۔ حضرات اب ایک بات یہ قرآن فرما رہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کی سر پہ رکھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کی سے اچھی صورت بخشی۔ مومن کامل کا ہر لمحہ شان والا ہے، صفات باری تعالیٰ کا مظہر ہے۔ علامہ اقبال قلندری لاہوری فرماتے ہیں، ہر لحظ ہے مومن کی نئی آنکھ نئی شان، گفتار و کردار میں یہ ہے اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ حقیقت میں یہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قہاری غفاری قدوسی جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ پانی اگر دریا میں رہے، دیکھیے پانی اگر دریا میں رہے تو رحمت ہے، دریا سے باہر نکل جائے تو زحمت بن جائے۔ اسی طریقے سے انسان اگر اپنے مالک کی حقیقی کے قائم کردہ حدود اور قیود کے اندر رہے تو اللہ کی برہان بن جاتا ہے، اشرف المخلوقات انسان بن جاتا ہے۔ اگر مالک کو حدوں کو توڑ دے تو یہی انسان شیطان بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک جگہ اس کا مرتبہ اتنا بڑھایا ہے، قرآن فرما رہا ہے اس سے آگے سورہ 3 کے اندر، اے انسانوں اپنے چہرے کی قدر کرو، اپنی جوانی کی قدر کرو۔ قرآن میں سورہ 3 میں اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر تم نے جوانی کی قدر کو نہیں جانا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھاپے کے عمیق گھڑے میں ڈال دے گا۔ بڑھاپے کے عمیق گھڑے میں تمہارے اندر بڑھاپا آ جائے گا، اور جو جوانی کی قدر کرتا ہے اسے پوری زندگی میں پوری لائف میں کبھی بڑھاپا نہیں آتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ تاریخ نہیں پڑھتے، آپ کتابیں نہیں پڑھتے، آپ جمعے کے دن آتے ہیں الٹا سیدھا وضو کر رہے ہیں، اور یہاں تک آستین، یہاں تک ہاتھ دھلا تو ٹھیک، نہیں دھلا تو ٹھیک، چہرے کا مسا ہوا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو ٹھیک، نجاست بارش میں لگی تو ٹھیک، نہیں لگی تو ٹھیک، اس لیے کہ آپ نے اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ علماء کی صحبت پر بیٹھنا جانتے ہیں۔ ورنہ حضرت علامہ ابن طیب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 100 سال کی ہو چکی تھی۔ کتنے سال کی؟ 100 سال کی عمر ہو چکی تھی، لیکن 100 سال کی عمر میں علامہ ابن طیب علیہ الرحمہ کو کبھی بڑھاپا نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اور مومن جو شریعت مصطفیٰ کی پابندی کرتا ہے اسے کبھی بڑھاپا نہیں آتا۔ خود پیغمبر اعظم کی تاریخ کو دیکھو، عمر 63 سال کی تھی، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ 63 سال کی عمر میں بھی مصطفیٰ 35 سال کے جوان لگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 35 سال کے۔ آپ سے پوچھا علامہ ابن طیب رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کی عمر 100 سال کی ہے، گاڑی سفید ہو جانا یہ الگ بات ہے، لیکن اندرونی کمزوری آ جانا یہ گناہوں کی وجہ سے، یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ گاڑی سفید ہونا حسن ایمان کی نشانی ہے، لیکن اندرونی طاقت کا کمزور ہو جانا، اندرونی طاقت ختم ہو جانا، جوان نہ رہنا، جوانی میں بڑھاپے کی شکل دکھنے لگ جانا، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ورنہ ان سے پوچھا علامہ ابن طیب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ سرکار آپ کی عمر 100 سال کی ہو چکی، بڑھاپا نہیں آیا؟ کہا میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا ہے، اللہ نے مجھے بڑھاپے سے دور رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جوانوں آج ہم کہتے ہیں، دیکھو میں اس کا انکار نہیں کرتا، آج ہم کہتے ہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، اطباء بھی کہتے ہیں، حکیم بھی کہتے ہیں اندرونی طاقت چاہیے تو ڈرائی فروٹ کھائیے، یہ کھائیے وہ کھائیے، آپ کو اندرونی طاقت آئے گی، باڈی اللہ اکبر گروتھ کرے گی، باڈی کی فٹنس کمزور ہوگی۔ ارے آج ڈرائی فروٹ کی بات کرنے والوں، فروٹ کی بات کرنے والوں، آج ہم کتنے بھی ڈرائی فروٹ
یا فروٹ کھا لے یا مغز کھا لے، لیکن جو بندے گناہوں سے بچتے تھے پھر بھی اللہ اکبر ہم ان کی جوانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھو کہ ان نوجوانوں کے گھر میں ڈرائی فروٹ تو الگ بات ہے، حضور کی اولادوں کے گھر میں ایک ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ بظاہر ڈرائی فروٹ تو دور کی بات ہے، لیکن طاقت کا عالم کیا تھا، بہادری کا عالم کیا تھا، شجاعت کا عالم کیا تھا کہ حضرت علی جب باب خیبر میں لڑنے کے لیے گئے تھے مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کو لے کر اور گناہوں سے بچتے ہوئے، جب حضرات میدان اللہ اکبر خیبر میں پہنچے تھے تو اس سے مقابلہ کیا تھا، اس مرحب سے کتنا بہادر تھا بتائیے۔ آج ہماری جوانی تو ختم ہو گئی، اس پر چمڑے کا مرہم میں اتنی طاقت تھی کہ چمڑا نیچے رکھ دو تو 1000 آدمی چڑھ جائیں، 1000 آدمی چڑھ جائیں اور اس کو کھینچیں پھر بھی مرہم کو نہیں گرا سکتے تھے۔ لیکن جو علی گناہوں سے بچے، جو صدیق گناہوں سے بچے، ڈرائی فروٹ کا روٹی نہیں کھائی انہوں نے، تو گوشت نہیں کھایا کئی کئی دن تک۔ یہ سائنس پر بھروسہ کرتے ہو، قرآن و حدیث کو چھوڑ کے، آپ شریعت مصطفیٰ کو چھوڑ کے سائنس پر چلنے کی بات کرتے ہو، امریکہ اور جاپان پہ چلنے کی بات کرتے ہو، آج کی دنیا کی طاقت کی بات کرتے ہو۔ 1450 سال پہلے حضرت فاطمہ کے گھر میں کون سا حضرت ڈرائی فروٹ رکھا ہوا تھا، حضرت علی کے گھر میں کون سا ڈرائی فروٹ رکھا ہوا تھا، حضرت بلال حبشی کے گھر میں کون سا ڈرائی فروٹ تھا۔ لیکن تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جو مرحب جب کھال پر کھڑے ہو جاتا تھا 1000 آدمی کھینچتے تھے، لیکن اس کو کھینچ نہیں سکتے تھے۔ لیکن علی جو ایمانی تیور لے کر گناہوں سے دور رہ کر، جب علی کے مرتضیٰ نے، مصطفیٰ کی اس اولاد نے جب مرحب کا مقابلہ کیا تھا تو مرحب جو کسی سے ڈرتا نہیں تھا، جو مرحب کسی سے ہارتا نہیں تھا، ایک علی کی تلوار نے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاجو بادام پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، پیارو مت کرو۔ علامہ ابن طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری 100 سال کی عمر ہے، میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے، اللہ نے مجھے بڑھاپے سے بچایا۔ سبحان اللہ۔ تو آج جوان ہونا چاہتے ہو، داڑھی سفید ہو جائے گی، لیکن اندرونی طاقت، ایمان کی وجہ سے اندرونی طاقت آپ کے اندر وہی نظر آئے گی۔ بس اب اپنے آپ کو گناہوں، کتنے جم چل گئے، آج پہلے جم تھے، کتنے ورزش کے معاملات چل گئے، پہلے یہ چیزیں تھی نہیں۔ سب سے بڑی چیز ان لوگوں کے دلوں میں خوف خدا تھا، گناہوں سے وہ دور رہا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت ان کی غیبی مدد فرماتا تھا کہ جس میدان میں اسلام کے خاطر کود جایا کرتے تھے، آج ہمیں ایک تھپڑ مارتے تو ہم ادھر جا کے 10 بچھانے کا کہ ادھر گریں گے، لیکن وہ بہادر، وہ جوان جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا کرتے تھے اور جب اسلام کے جھنڈے کو بلندی دینے کے لیے میدان میں جاتے تھے تو قسم خدا کی اللہ اکبر یہ معاملہ رہتا تھا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور علی جب جاتے تھے ان کے لیے کتابوں میں لکھا ہے لا سیف الا علی، اللہ اکبر۔ اس صدی کی عربی میں شعر ہے کہ علی کی طرح کوئی بہادر نہیں ہے اور علی کی تلوار کی طرح کسی کی تلوار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ طاقتیں کہاں سے آتی تھی ان کے اندر؟ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا کرتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے، دیکھو حضرات محترم، کتابوں میں لکھا ہے جو گناہ کرتا ہے وہ بزدل ہے، جو زنا کرتا ہے وہ بزدل ہے، اللہ، جو عیاشی کرتا ہے وہ بزدل ہے، جو غیر محرم عورت سے تعلق رکھتا ہے وہ بزدل ہے۔ بہادر بنو بہادر، شجاعت والے بنو شجاعت۔ اس جوانی کی قدر کیجیے، اس جوانی کی اہمیت کو جانیے، اس جوانی کے مرتبے کو سمجھیے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا تو اللہ کی طرف سے ہمیشہ غیبی مدد آپ کے پاس آتی رہے گی، الحمدللہ رب العالمین، اور آپ ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تاریخیں بہت بھری پڑی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جو صحابہ اکرام کی تاریخ کو دیکھو، اکابر کی تاریخ، آپ یہ کہتے ہو، ابھی آپ کو کہتے ہیں اسلام کی خاطر آپ کو لڑنا ہے، تو وہ ایمان والے الگ تھے،
جس علی کو ڈرائی فروٹ نہ ملا بظاہر، جس علی کے بیٹوں کو ڈرائی فروٹ نہ ملا بظاہر، آج ہماری طاقت اسلام کے لیے کیا؟ آج ہم فٹنس پہ کام کر رہے ہیں نا. آج ہم اپنی ورزش کرنا گناہ نہیں ہے، میں منع نہیں کرتا، ڈرائی فروٹ کھانا گناہ نہیں ہے، لیکن سب کچھ اسی کو سمجھ لینا. آج کل تو جوانی، اس لیے ہم جوانی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے معاملہ ناجائز تعلق رکھیں تو ہماری جوانی کامیاب ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم جوا کھیلے تب ہماری جوانی کامیاب ہے، غلط کام کرے تب ہم جوان ہیں. میرے پیارو، ہمارے اندر وہ طاقتیں نہیں ہیں، وہ قوتیں نہیں ہیں، وہ جو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو عطا کر دیے. ایک علی نے جو ڈرائی فروٹ کھایا نہیں، بتائی چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن برف کو بچا دیا، خیبر کو قلعے کو جیت لیا. اور اس ایک علی کا بیٹا محرم نے پچھلے مہینے میدان کربلا میں جو قسم خدا کی خاندان لٹایا تھا، کس کس طریقے سے لوگ آ رہے تھے علی اکبر کے سامنے، قاسم کے سامنے، حسین سلنڈر کر رہے تھے کہ ہم یہاں جنگ جیتنے نہیں آئے ہیں. چاہتا تو ایک علی کا بیٹا اکبر سب کو ختم بے شک حق قاسم سب کو ختم کر سکتا تھا، اب رات مومن علی اکبر کی معصومیت سب کو ختم کر سکتی تھی، عباس کے بازو سب کو ختم کر سکتے تھے. کیا انہوں نے ڈرائی فروٹ کھایا تھا؟ کیا انہوں نے مغزیات کھائے تھے؟ کیا انہوں نے ہمارے کوٹ کی طرح کوٹیں کی تھی؟ نہیں، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے. تو وہ سرنڈر حسین نہیں کرتے. تو حضرات محترم ان کا کمیشن یہی تھا. میرے امام حسین نے فرمایا قاسم اور اکبر سے، میں جانتا ہوں تم سب کو قربان کر دو گے، ختم کر دو گے، لیکن یہاں ہم گردن بچانے نہیں آئے ہیں، گردن لٹا کے اسلام بچانے آئے ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں سے طاقت آئی تھی؟ کتنے علی اکبر نے کتنے کاجو کھائے تھے، علی اکبر نے کتنے بادام کھائے تھے. حضرات، اور آج کس طریقے کی بات ہم کریں؟ اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر کے یہ مت سوچنا ہم بہت بہادری والے کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر لے گا. آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے، جوانی بھی تباہ ہو رہی ہے. اچھے کام کیجئے، پارک میں جانا گناہ نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سیر کرنے جایا کرتے تھے، لیکن ناجائز چیز کو دیکھنا گناہ ہے، ناجائز کام کرنا گناہ ہے. سیر کرو، اچھے کپڑے پہنو، اچھی گاڑیوں میں رہو، بنگلوں میں رہو، کوئی گناہ نہیں. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. آپ سوچو کہ بنگلہ جب کماؤں گا، جب حرام کام کروں گا، حرام کی کمائی کروں گا تبھی بنگلہ بنے گا. نہیں، آپ محنت کر کے بنگلہ بنائیے، کوئی گناہ نہیں. اور 2 نمبر کا پیسہ بزدلی سے کما کے، کسی غریب کو ستا کے، یتیم کا ہاتھ مار کے، کسی کے دعوت پر اپنا دعوت دکھا کے، اس کی زمین بیچ کے بنگلہ بنایا. آپ بزدل ہیں، آپ بہادر نہیں. آپ نے کسی سے ناجائز تعلق قائم کر کے، آپ نے کسی عورت کی عزت سے حملہ کیا، آپ بزدل ہیں، آپ بہادر نہیں. آپ بہادر ہوتے تو نیک بندوں کی ایک ایک بیوی نہیں، ان کو بہادر والے تھے، اس میں حکمتیں تھیں. حضرت علی کو دیکھو، غوث اعظم کو دیکھو، کئی بیویاں تھیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرات، ہم سب سوچتے ناجائز تعلق. اگر آپ چاہتے ہیں بہادر بنیے، 1 نمبر کا پیسہ کمائیے اور 1 نمبر کی عورت لائیے. یار 2 عورتیں رکھیے، 3 عورتیں رکھیے، نکاح کر کے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بہادروں کی طرح لائیے نا، بہادروں کی طرح لائیے. شجاعت بنی، شجاعت والا بنیے، 1 نمبر کا کام کیجیے. غیر محرم عورت سے تعلق کر کے، جوا کھیل کے، زنا کر کے، یہ سب بزدل لوگ کرتے ہیں. میرے آقا سیر کو تشریف لے جایا کرتے تھے، دودھ بھی دیا جاتا تھا، پانی بھی دیا جاتا تھا، شراب بھی دی جاتی تھی. میرے آقا ایک روایت میں دودھ اور شراب پیش کی گئی، ایک روایت میں دودھ، پانی اور شراب پیش کیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، پانی پیا، شراب کو ترک کر دیا. تو ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں. آپ اچھے سے زندگی گزاریے نا، گناہ کرنا کیا ضروری ہے کیا؟ آپ کو گناہوں میں وہ مزہ نہیں آئے گا. انشاءاللہ جب اللہ کی طرف جڑ جائیں گے، دین میں آ جائے گا، دین میں آ جائیں گے، جو نیکی میں مزہ آئے گا وہ گناہ میں کبھی مزہ نہیں آئے گا. بے شک. وقتی طور پر 2-4 منٹ لذت آپ کو مل سکتی ہے، 2-4 دن لذت مل سکتی ہے، لیکن حضرات آپ دیکھتے نہیں ناجائز محبت میں اللہ اکبر آدمی برباد ہوتا ہے. لڑکے روتے ہیں، سوسائڈ کرتے ہیں، ماں باپ کو مارتے ہیں، تھانے چلے جاتے ہیں. یہ ناجائز محبت کی بربادیاں ہیں. اور جو مصطفیٰ جان رحمت کی طرح جائز محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام کی طرح جائز محبت پیش کیا کرتے ہیں، قسم خدا کی ان کی زندگیوں کو دیکھو، وہ خود بھی آباد ہو جاتے ہیں
اور جس پہ نظر ڈالتے ہیں اسے بھی آباد کروا دیا کرتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے ہم بزدل نہیں بنے. میں تو دیکھتا ہوں جتنے پارکوں میں لوگ جوا کھیلتے ہیں بزدل ناجائز کام کیوں کرتے؟ لڑکیوں سے دوستی کیوں کرتے ہو؟ لڑکیوں سے دوستی کیوں کرتے ہو؟ سٹا کیوں لگاتے ہو؟ حضرات یہ صرف سفید پوشاک پہن کے کسی یتیم کا مال کھا کے اور گھمنڈ میں چلنا جل محل کی گلیوں میں یہ کوئی بہادر لوگوں کا کام نہیں، یہ بزدل لوگوں کا کام ہے. بہادر ہوتا تو محنت کرتا، ایک نمبر کا کماتا، بنگلے بناتا. کسی غریب کا مال تھوڑی کھاتا، کسی چھوٹے آدمی پر ظلم تھوڑی نہ. جتنے بھی ہر محلے میں دھندا سیٹ بنے پھرتے ہیں نا، سب کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن ہر محلے میں دھندا سیٹ. حضرات بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بزدل مت بنیے، شجاعت والے بنیے، بہادر والے بنیے، اچھے بنیے، سچے بنیے. انشاءاللہ پھر جینے میں جو مزہ آئے گا اللہ رب العزت کی جو رحمتیں آپ کے گھروں میں برسے گی. حضرات محترم اللہ اکبر. تو آپ کہیں گے کہ واہ زندگی اب سکون والی ہے. جو یار جو ان کی محبت میں روتے ہیں دنیا کی وہ تو روتے ہی رہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کی محبت میں روتے ہیں اس کے رونے میں جو سکون ملتا ہے وہ سکون کسی کے رونے میں نہیں ملتا. بے شک سبحان اللہ. صحابہ مصطفیٰ کی محبت میں رویا کرتے تھے، غوث اعظم مصطفیٰ کی محبت میں رویا کرتے تھے. وہ سکون ملا کرتا تھا، وہ سکون. ہم تو 2 گھنٹے بات کر کے ناجائز عورتوں کی محبت میں روتے ہیں، غلط کام کی محبت میں روتے ہیں. خدا آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے. تاریخوں میں لکھا ہے جب کچھ نہیں چلتا تھا تو ایمانی پاور اندر رہتا تھا، لوگ گناہوں سے بچتے تھے. 70 سال کی عمر میں جوان دکھتے تھے، 80 سال کی عمر میں جوان دکھتے تھے. آج تم نے عورتوں کی وجہ سے اپنی جوانی کو برباد کر لیا، کسی نے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد کر لیا، کسی نے کس طریقے سے اپنی جوانی کو برباد کر لیا. کیا ہو رہا ہے میرے لیے؟ کیا ہو رہا ہے؟ خدا اپنے آپ کو بچائیے، اپنی جوانی کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے، ورنہ قیامت کے دن قبر کے اندر بھی حساب نہیں دے پاؤ گے اور دنیا میں اسی طریقے سے ٹی وی پر اس کی طرح گھومتے رہو گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، حضرت علی کی بہادری کی جھلک ہماری جوانی میں عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و علیہ السلام.